ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفیں بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، افضل المرسلین، افضل البشر، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتیں دی ہیں انسانوں کو۔ اللہ فرماتا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہاری زندگیوں میں جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ساری نعمتیں ایسا نہیں ہیں کہ تم ڈیزرو کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے وہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ مفسر امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کی اہم نعمتوں میں سے، انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کی اپنے صحت ہے، اور دوسری سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد جو عطا کیا ہے انسانوں کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی اجیرن ویران ہو۔ بغیر اولاد کے پوری دنیا اجیرن ہے، ویران ہے، اور اتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام و تسلیم بھی تڑپ گئے ہیں، بے چین ہو گئے ہیں۔ اولادیں نہ ہونے پر انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے واضح طور پر ذکر کیا کہ جب ان کی اولاد نہیں تھی اور ان کی بیوی بانجھ تھی تو ان کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام تھی جو ان کی بھانجی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، اپنی ذمہ داری میں، اپنی دیکھ ریکھ میں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کرتے تھے، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا بہت سارے فروٹس ہیں، بہت سارے بے موسم پھل ہیں، تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا قالت هو من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ آپ بچیوں کی تربیت اس طور پر کریں کہ آپ دیکھا کریں، بچیوں کے پاس کوئی نئی چیز ہے، نیا گفٹ ہے تو آپ تحقیق کریں کہاں سے آیا ہے۔ ساری بے حیائیاں، ساری بے شرمیاں انہی گفٹس کے ایکسچینج سے شروع ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو دل میں خیال آیا کہ وہ رب جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ کیوں مجھے بڑھاپے میں یا میری بیوی کے بانجھپن کے باوجود اولاد نہیں دے سکتا، وہ مجھے اولاد کا پھل دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا کر نیک اور صالح۔ اور اسی کو
دیگر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ اس دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ میں تنہا ہی مر جاؤں، میرا کوئی وارث نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، تو بہترین وارث ہے سارے انسانوں کا، لہٰذا تو مجھے کوئی اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ عمر، بیماری بعض دفعہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، میڈیکل سائنس نے آپ کو بیمار پروف کر دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں وہی نہیں کی ہے کہ آپ بیمار ہو، آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا، وہ تمام لوگ جن کو اولادیں نہیں ہیں، اولاد کی نعمت نہیں ہے، یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں، بار بار پڑھا کریں۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے تنہا مت چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، ادھر دعا کیا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لیا۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ نبی ہوئے، ان کی صورت میں ایک اولاد عطا کیا، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ان کی بیوی کی جو بیماری تھی بانجھپن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ دعا سے سارے امراض ختم ہو سکتے ہیں، دوا کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بانجھپن کو دعا کی وجہ سے ختم کر دیا۔ تو اولاد کی محرومی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام بھی تڑپ گئے ہیں، بے چین ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت مشہور ہے، بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، مگر اب تک کوئی اولاد نہیں ہے، تو دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی دعا تو کرنی ہی چاہیے، ساتھ ساتھ میں ایک اور خاص لفظ ہے، اولاد دے تو نیک اور صالح اولاد دے۔ وہ اولاد جو صالح نہ ہو وہ آپ کے کوئی کام کی نہیں ہے، نہ وہ آپ کو آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتی ہے، نہ ہی دنیا اور آخرت میں آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ اس لیے جب بھی اولاد کی دعا ہو رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آگے چل کر حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں 2 اولادیں عطا کی۔ اس کے بعد بے شمار اولادیں ہوئیں، انہی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے، اور اس کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین۔ ایک زمانہ پہلے، کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، ان دعاؤں کے نتیجے میں نبی پیدا ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، مسائل جتنے بھی بڑے ہوں، مشکلیں چاہے جتنی ہی عظیم ہوں، مگر اللہ رب العالمین کے سامنے وہ فریادیں رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، سارے مشکلوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کو بہترین اور عظیم نعمت تو قرار دیا ہے، مگر اس نعمت کی پرورش، پرداخت، دیکھ ریکھ، تربیت کی اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں کی یا باپ کی؟ یوں تو ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے، مگر زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے، زیادہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ وہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے قرآن میں، اس ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اصل تربیت کی ذمہ داری ماں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ ماں اور باپ سے ہی خاندان وجود پذیر ہوتے ہیں، خاندان سے ہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ہی پوری قوم بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق اور مراتب متعین کیے ہیں۔ یہ معاشرہ کیسے بنے گا؟ بہترین معاشرہ کیسے بنے گا؟ بہترین خاندان کے ذریعے سے بنے گا۔ بہترین خاندان کیسے بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حقوق اور واجبات متعین کر دیے۔ کیا بتایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کا اصل مقر عمل ان کا گھر ہے، اصل سلطنت عورتوں
کا اس کا گھر ہے، عورتوں کی سلطنت اس کا گھر ہے، وہ گھر میں رہے اور گھر سے ریلیٹڈ جتنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ذمہ دار بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار قرار دیا کس بات کے لیے کہ گھر میں جو بھی اخراجات ہوں گے ان اخراجات کے ذمہ دار تم ہو، تم باہر جاؤ، کوششیں کرو، محنت کرو، بیٹھے نہ رہو، تم ذمہ دار ہو، قوام ہو، تمہارے قوامیت کی علامت یہ ہے کہ تم کماؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مرد ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود کماتے دھماتے نہیں ہیں، نکمے ہیں، نٹھلے ہیں، وہ قوام نہیں ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو عورتیں بیویاں سناتی ہیں تو اس کے مستحق ہیں، کیونکہ قوامیت کا حق وہ کھو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو وجہ بتائی ہے، وجہ کیا بتائی ہے؟ بما انفقوا، وہ خرچ کرتے ہیں اس لیے وہ قوام ہے، اوپر حاکم ہے۔ خرچ ہی نہیں کرتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھاتے، کیسے شوہر ہو تم؟ قوام کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہو، صحیح لفظوں میں مرد کہلانے کے مستحق ہی نہیں ہو۔ یہ بات سارے نکموں کے لیے ہے، نٹھلوں کے لیے ہے۔ لہذا مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ کمائے اور عورتوں کے اخراجات کو، بچوں کے اخراجات کو برداشت کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق کر دی، درجہ بندی کر دی کہ عورت گھر میں رہے گی اور مرد چاہے باہر رہے یا جس مقام پر رہے حلال روزی کما کر لائے، تو ذمہ داری گھر کے تعلق سے عورتوں پر آتی ہے۔ بچے گھر میں ہیں، بچے ماؤں کی گود میں پلتے ہیں، اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ باپ کو بھی اگر موقع ملتا ہے، گھر میں موجود ہے، چھٹی ہے، تو وہ تربیت کا ذمہ دار ہے۔ بچوں کے تعلق سے پوچھ گچھ کرے گا یا اپنی بیوی سے پوچھ گچھ کرے گا، بچوں کی تربیت کیسی چل رہی ہے، پڑھائی کیسی چل رہی ہے، اخلاق و کردار کیسے ہیں، میں تو باہر ہوں، آفس میں ہوں، کما رہا ہوں، بچوں کے بارے میں رپورٹ دو مجھے، کیا حال چال ہے بچوں کے۔ سنا ہے بچے گالیاں بکنے لگے ہیں، سنا ہے بچے شرارتیں کرنے لگے ہیں، سنا ہے بچے یہ کرنے لگے ہیں، یہ کرنے لگے ہیں۔ کیوں؟ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپ رپورٹ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہلہ۔ مرد پورے گھر کا ذمہ دار ہے اور عورت والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا۔ اور عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ شوہر کے گھر میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کا مال ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کی حفاظت بیوی کی ذمہ ہے۔ لہذا بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری ماؤں کے سر ہے۔ بچوں کی تربیت کی اصل ذمہ داری ماؤں کے سر ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ مائیں بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ اگر پتہ چل جائے ماؤں کو کہ بچوں کی تربیت کا مطلب کیا ہے، ایک نئی نسل بنانا ہے، نئی نسل تیار کرنا ہے، نیا معاشرہ بنانا ہے، مائیں بچوں کو جیسا بناتی ہیں کل ہو کر ویسا معاشرہ بنتا ہے۔ اگر عورتیں اس بات کو سمجھ جائیں تو اپنا کوئی بھی وقت ضائع نہ کریں، شاپنگ میں، ادھر ادھر باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ عورتیں اور گھر والے عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ذمہ داری اسکول والوں کے سر ہے، مدرسے والوں کے سر ہے۔ نہیں، مدرسے میں تعلیم ہوتی ہے، اسکول میں تعلیم ہوتی ہے، تربیت کی ذمہ داری تمہارے سر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچے آتے ہیں، ماں باپ بھی پوچھتے ہیں کہ تمہارے اسکول میں یہی سکھایا جاتا ہے، کوئی غلطی کر دی تو ماں باپ بھی یہ سوال کر رہے ہیں تمہارے اسکول میں، تمہارے مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے؟ مدرسے اور اسکول کی بات تو بعد میں کرنا، سوال یہ ہونا چاہیے تمہارے والدین نے یہی سکھایا ہے کیا؟ اصل سوال یہ ہے۔ لہٰذا اسکول میں تربیت، مدرسے میں تربیت کی امید نہ رکھیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا۔ مدرسہ سے مراد یہاں پر اسکول ہے، کیونکہ مدرسہ عربی میں اسکول کو کہتے ہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج کل کے جو اسکولز ہیں وہاں کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ کیا پڑھائی ہوتی ہے؟
5,000 6,000 7,000 में काम करने वाले टीचर्स हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, बार बार फोर्स करते हैं बच्चे चाहे जिस कंडीशन में हो उन्हें झंझोड़ कर, उन्हें परेशान करके, उन्हें डिप्रेस करके ये काम कराओ। उनको डांट पड़ती है, पिटाई भी पड़ती है। एक टीचर गया, दूसरा टीचर आ गया या दूसरी टीचर आ गई, और डांट पे डांट का सिलसिला चलता रहता है। बच्चे क्या सीखेंगे? मोहब्बत ही नहीं मिली, और तरबियत का जो पैटर्न मिलना चाहिए था वो मिला ही नहीं। लिहाजा ऐसे स्कूलों में बच्चों का दाखिला ना कराइए जहां उस्ताद झंझलाए हुए हों, टीचर्स झंझलाए हुए हों, जिम्मेदार पैसा बटोरने में लगे हुए हों। ऐसे स्कूलों में बच्चों को दाखिल मत कराइए। और अब्दुल मलिक बिन मरवान की बात अगर हम मान लें तो एक इशारे से, हदीस से भी ये किनाया मिलता है कि 5-7 साल तक अपने पास रखो, अपने घर में पढ़ाओ कम से कम 5-7 साल तक, ताकि बच्चे डेवलप करें इमोशनली, सोशली, हर एतबार से बच्चे आपके पास सीखें। जितनी मोहब्बत आप करोगे दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि माँ बाप भी पढ़े लिखे हों। तो खुलासा कलाम क्या है इस सिलसिले में? जिम्मेदारी माँ की है कि माँ तरबियत करे। अगर बच्चों की तरबियत ठीक ढंग से हो जाती है तो बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया अलमालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला ने औलाद दिया है, यह औलाद तुम्हारे लिए जीनत है, तुम्हारी दुनिया के लिए, तुम्हारी दुनिया में खुशहाली के लिए, खुश रहने के लिए। ये सब वसीले हैं, ये सब बहाने हैं, ये सब जरिए हैं। जिनके पास औलाद नहीं है उनके डिप्रेशन का एक मेयार देख लेना, हाल चाल पूछ लेना जरा उनसे, क्या बीतती है उन पर। लेकिन जिनके पास औलादें हैं वो काम करके आए, परेशान होकर आए, अपने बच्चों को खेलता हुआ हंसता हुआ देख लेते, सारे गम भुला देते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत दी है, जीनतुल हयातिद दुनिया। ये दुनिया की जीनत है बच्चे, औलाद। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जरिए से क्या पैगाम दिया? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन। ये आंखों की ठंडक हैं। औलादें अगर अच्छी हुई, शोहरत होती है वालिदैन की, फला के बच्चे हैं, फला की औलादें हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कर लिया है, ये कारनामे हैं, ये खिदमात हैं। वालिदैन की शोहरत होती है, वालिदैन की इज्जत होती है बच्चों के बेहतरीन होने की वजह से। कुर्रत आयुन। एक आलिम ने एक वाकया बयान किया, बड़ा खूबसूरत वाकया है कि मदीना मनव्वरा में, हाल का वाकया है, मदीना मनव्वरा में कोई आलिम है, जबकि वो गुमनाम है, खुद गुमनाम है, मगर उनके बेटे मदीना मनव्वरा की किसी बड़ी जामे मस्जिद में खुतबा देते हैं। जब मुझसे पूछा गया कि जरा बताइए कैसा लगता है आपको, आपका बेटा इतनी बड़ी जामे मस्जिद में खुतबा देता है, तो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कितना मशहूर है, मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि मेरा बेटा कितना मारूफ है, कितनी ज्यादा मकबूलियत है। हाँ, मुझे इस बात से दिलचस्पी है जब मेरा बेटा नमाजों में, जब मेरा बेटा आम तौर से दुआ पढ़ता है, रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया, कि ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। जब मेरा बेटा ये कहता है ना, मेरी आंखों को बड़ी ठंडक महसूस होती है। तो औलाद आंखों की ठंडक है, दुनिया में बहुत बड़ी नेमत है। अगर उनकी अच्छी तरबियत हुई हो तो उखरवी एतबार से वालिदैन, बच्चे किस तरह से अपने वालिदैन के लिए असासा है, सरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास सदक़तिन जारियतिन, कि इंसान मर जाता है, अमाल के सिलसिले बंद, मगर नेक औलाद है तो दुआएं कर रही हैं, अमाल का सिलसिला जारी है। इंसान 60 साल में मर गया, बेटे ने और 60 साल की जिंदगी पाई, कितनी जिंदगी हो गई? 120 साल की जिंदगी हो गई। अगर पोता भी अच्छा हुआ तो और लंबी जिंदगी हो गई। कैसे? अमाल का सिलसिला जारी है, अमाल के सिलसिले जारी रहने की वजह से जिंदगी मजीद लंबी हो गई, सवाब का सिलसिला जारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक औलाद की वजह से इंसान के दर्जात को बुलंद किया जाता है बरज़खी दुनिया में और आखिरत की दुनिया में। और बंदा कहता है, अन्ना हादा, अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद कैसे कर दिया गया? तो कहा जाता है फरिश्तों के जरिए, फ़युक़ालु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक लक, क्योंकि तेरे औलाद, तेरी औलादें तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार की दुआ कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला तेरे दर्जे को बुलंद कर रहा है।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین، جس نے اپنے دو بچیوں کی تربیت کر لی ٹھیک ڈھنگ سے، فانا دخلت وهو فی الجنۃ کہاتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ جس نے اپنی دنیا میں دو بچیوں کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کر لی ادب کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح رہیں گے آزو بازو میں۔ تو یہ آخرت میں فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ تو ہے ہی ہے، اگر اولاد اچھی ہے، اچھی تربیت آپ نے کر دی ہے تو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر والدین کے اعمال کم ہوں گے اور وہ جنت کے نچلے مرتبے میں ہوں گے اور اولاد اونچے مرتبے پر فائز ہوگی، تو اولاد کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو بھی اوپر لے جائے گا، ان کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ ہے نیک اولاد کے فائدے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کریں۔ اگر اولاد خراب ہوئی، ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کا حق ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا تربیت ٹھیک سے نہیں کی تو جہنم ٹھکانہ ہے، ایسے والدین کا بھی ایسے بچوں کا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بچے تمہارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں، تمہارے لیے فتنہ بن سکتے ہیں۔ ایک موقع سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان من اولادکم ان من اموالکم وازواجکم واولادکم عدوا لکم، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے دشمن ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے فاحذروہم، لہذا ان سے ڈرا کرو۔ ان سے ڈرنا کیسے ہے؟ ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، انہوں نے کس طرح سے اپنے اولاد کی تربیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اپنے بچوں کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے آزمایا ہے، امتحان لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد عطا کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا انکار کر دے، لیکن بیٹا کیسا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جیسا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا میں تیار ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے ہم سب قربان ہیں۔ بیٹا ایسا ہونا چاہیے، اولاد ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا، انہ لیس من اہلک، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بچا لے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ وارن کر رہا ہے نہیں، انہ لیس من اہلک، ان کے اخلاق، ان کے کردار تمہارے فیملی والوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے وہ تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں ہیں، ان کے لیے دعا مت کرو۔ ہمارے لیے اولاد آزمائش کیسی ہیں؟ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تربیت کے حوالے سے ہم نے تربیت نہیں کی یا تربیت نہیں کریں گے ٹھیک ڈھنگ سے، یہ بچے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے، یہ بچے ہمارے لیے آگ کا، جہنم کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا تمہارے جو بچے تھے، تمہاری جو اولادیں تھی، تربیت کیسے کیا؟ مسئولن، پوچھا جائے گا۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر، اولادوں کو لے کر بہت ڈرا کرتے تھے۔ قرآن کریم جب پڑھا کریں تو کبھی کبھی اس کا سیاق و سباق پڑھا کریں، دل دماغ کھول کر پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ڈر ظاہر کر رہے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا، ایسا نہ ہو کہ میری اولادیں آگے چل کر بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ڈر اور یہ خوف ظاہر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو اس فکری گندگی سے، عقیدے کی گندگی سے محفوظ رکھنا۔ اور اس کے لیے تدبیر کیا کیا ہے انبیاء نے؟ قرآن کریم پڑھیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بے آب و گیا زمین پر جا رہے ہیں بچوں کو چھوڑنے کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ امید کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے، اچھے بنے، نیک اور صالح بنے۔ اسی امید پر انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں ایڈمیشن کرائیے، ابراہیم علیہ السلام نے ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے بچوں کو جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے،
इंसान तक नहीं रहते हैं। वहां पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को क्यों छोड़ा है? लियुकीमुस्सलाह, ताकि नेक और साले बने। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिला करें। डर क्या है? अच्छा खाना नहीं है, अच्छा इंतजाम नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा जिगर पैदा करो, तब तुम्हारे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे होंगे, फर्माबरदार होंगे। लियुकीमुस्सलाह। और इसी तरह से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या याद कीजिए। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है, और वो अपने बच्चों को बुला रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी। आखिरी वक्त में लोग क्या बात करते हैं, क्या वसीयत करते हैं? प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिश्तों की, नातों की बात करते हैं। बाप क्या नसीहत कर रहा है? मा ताबुदून मिन बादी। उनमें एक बेटा नबी भी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी हैं। सारे बच्चों को हक जिम्मेदारी, हक तरबियत ये होती है। जानते हैं कि बेटा नबी है, नेक है और साले है, मगर बाप अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटी को अदा कर रहा है। सबको जमा कर लिया और कह रहे हैं मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? मुझे बताओ, क्लियर करो। क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, ऐ मेरे अब्बाजान, आपके बाद अल्लाह ताला की ही इबादत करेंगे, जिसकी इबादत आप करते रहें, आबा व अजदाद अंबिया सुलह करते रहे, उसी रब की, उसी अल्लाह की हम इबादत करते रहेंगे। तो ये है, इस तरह से अगर हम तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी औलाद बेहतरीन होगी। सिर्फ तमहीद में ये वक्त चला गया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते क्या क्या तरतीब हो सकती है, अगले हफ्ते अपने बच्चों को भी लेकर आना। आप अगले हफ्ते अपने बच्चों को भी लेकर आना, मस्जिद लाओ अपने बच्चों को, अपने बच्चों को मस्जिद लाओ, सिखाओ उन्हें। और हजरत अल्लामा अल्बानी रहमहुल्लाह का एक जुमला है, बहुत मशहूर जुमला है कि तुम्हारे हजारों मस्जिदें बनाने से बेहतर है, तुम्हारी हजारों मस्जिदें बनाने से बेहतर है कि एक बच्चे को तुम नेक तरबियत दे दो, एक बच्चा को नेक बना दो। यही बच्चा तुम्हारी शिफात के लिए, तुम्हारी निजात के लिए काफी हो जाएगा। तो अपने बच्चे को भी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते लेकर आइएगा। अल्लाह ताला हमें अपने औलाद की ठीक ढंग से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने औलाद को आंखों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने औलाद को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की और उनकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।